حضرات یہ میں نہیں کہتا، ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں کا نام لے کر کے دیکھیے تو واٹس ایپ میں آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. بڑے اچھے لوگ، ابھی بڑی اچھی لقابت آپ نے تھوڑی دیر کے لیے مولانا فرقان احمد صاحب اصباحی سے بھی آپ نے سماعت کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ انہیں علم دین علم دنیا دونوں سے مالا مال فرمائے، عزت و آبرو کی زندگی بلندی عطا فرمائے. اس نے دیکھا نہیں بولنے والا کون ہے؟ فقیر نے کہا ہوگا کوئی کہا ہے اس دربار میں جو آتا ہے وہ سب مانگنے آیا ہے. ارے کوئی کٹورا لے کر آتا ہے تو کوئی دامن پھیلانے آتا ہے. جس کو جیسا ہوتا ویسا مانگتا ہے. گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کریم نماز کے صدقے میں اسے پورا کر دیا. بندے کے صدقے میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ بولیے سبحان اللہ. اورنگزیب نے کہا جانتا کس سے بات کرتا ہے؟ کہا کون ہو تو؟ کہا میں اورنگزیب. اتنا سنتے ہی تو حضرات اس کی حالت خراب ہو گئی. آپ نے فرمایا میں اندر جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے، جب تک اندر سے باہر آؤں گا تب تک کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے. تم نے جو مانگا ہے جو کہا ہے اس کی بات نہیں کرتا ہوں. تو اندھا ہے نا؟ کہا جی. کہا میرے فاتحہ پڑھنے تک تجھے ٹائم ہے. اس بیچ میں اگر تیری آنکھ کی روشنی واپس نہیں آئی تلوار اور گردن کا معاملہ آ جائے. حضرات اب وہ فقیر کہا اے بابا آج تک جتنا مانگا سب معاف کر دے، آج کے بعد نہیں مانگوں گا. بس ایک چیز مانگ رہا ہوں اور وہ دل سے مانگتا ہوں. اے خواجہ تو دعا کر دے اللہ تیرے دعا کے صدقے میرے اندھے آنکھ میں روشنی عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اورنگزیب باہر نکلے. فقیر کہا جانتا ہوں دیکھتا ہوں. جو کتنے سال سے نہیں دیکھ رہا تھا وہ منٹوں میں. یہی تو قرآن کہتا ہے نماز دل سے بے حیائی اور برائی کو دور کر دیتی ہے. حضرت دور کر دیتی ہے. لیکن چچا معاف کیجئے گا داڑھی سفید ہو گئی، برائی نہیں ختم ہوئی ہے. میری ماں نماز پڑھتی ہے لیکن غیبت ختم نہیں ہوئی ہے. نوجوان نماز پڑھتے ہیں شراب ختم نہیں ہوئی ہے. لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن دنیا کی غیبتیں نہیں گئی ہے. حضرت قربان جاؤ نماز کہتی ہے تو ایک بار مجھ سے پیار کر کے دیکھ. ایک بار مجھ سے پیار کر، میں تجھے جہنم سے نکال کے جنت پہنچا دوں. ایک بار پیار کر کے دے. حضرات نماز بے حیائی اور برائی کو دور کر دیتی ہے لیکن پھر بھی چچا نماز بے حیائی سے دور نہیں کر سکے. وجہ کیا ہے؟ پیارے علی فرماتے ہیں اے نمازیوں نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو. دیکھنے سے مراد کیا ہوا؟ حضرات محترم آج ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں. حضرات ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. نیت تو ہم کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن دھیان میرا میدان میں ہوتا ہے، دھیان میرا دکان میں ہوتا ہے، دھیان میرا کاروبار میں ہوتا ہے. حضرات ایسی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ایسی نمازیں اللہ کو پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے. یہ تو اس کی مرضی پر دار و مدار ہے. وہ جسے چاہے قبول کرے، جسے نہ چاہے قبول کرے. لیکن علماء کہتے ہیں شریعت کا یہ مسئلہ ہے ایسی نمازیں اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی نمازیں اللہ کو قبول نہیں ہے. اس لیے حضرات جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ایک چیز کا دھیان رکھو، میں رب کو دیکھتا ہوں. رب کو دیکھتا ہوں. اب لوگ کہا مولانا اتنی میرے اندر کیپیسٹی کہا کہ میں رب کو دیکھوں. تو پلٹ جاؤ، اتنا سوچ لو رب ہمیں دیکھتا ہے. رب ہمیں دیکھتا ہے. توجہ دیجیے حضرات محترم، بڑے افسوس کی بات ہے بس تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ
नाज़िम जलसा हजरत अल्लामा अब्दुल रतीब साहब क़िबला बड़ी शान बान के साथ बैठे हैं। देख लीजिए उनके सर पे कितनी खूबसूरत पगड़ी है, माशाअल्लाह। मन चाहता है देखते ही। हजरत नीचे क्यों बैठी, आप कुर्सी बैठ जाइए, अच्छे लगे। हजरत वहाँ बैठिए, नहीं हजरत वहाँ बैठिए, कोई बात। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात के फहरिस्तों में एक नाम अल्लामा अब्दुल रतीब साहब का भी आता है। कौम का दर्द है इनके दिल में, इस्लाम की मोहब्बत है इनके सीने में। हजरत यही नहीं, जब कौम के अंदर तकलीफ होती है तो हजरत का दिल टूट जाता है। ये सोचते हैं मेरी कौम कैसे जिंदाबाद रहे, मेरी कौम कैसे सुधरे, मेरी कौम के अंदर इनकलाबी ताकत कैसे आए। उसके लिए हमेशा मुतज़्ज़ल रहते हैं, उसके लिए फिक्रमंद रहते हैं। अब देखिए शायरे बेधड़क बगैर स्टॉपिस के हजरत अल्लामा इरशाद आरज़ू बाले से। अब पूरी रात पढ़वा लो यार, 10 मौलवी एक तरफ, इरशाद आरज़ू एक तरफ। हजरत के हमारी एक नहीं कई जलसे से मुलाकात है। ये और बात है कि मैं बिहार वगैरह बहुत जगह जलसे में गया। अल्लामा अब्दुल रतीब साहब के इब्तिदा में बड़े सालों के बाद आज बोलने का मौका मिला। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। हज़रत की दुआएं लेता हुआ इरशाद आरज़ू की वो खूबसूरत कलाम की दुआएं लेते हुए अभी आपके सामने आए, देख लीजिएगा। और देखने क्या बात, कितनी मरतबा आपने देखा होगा। ये और बात है कि आज की फहरिस्त एक अजीबो गरीब तरतीब से चला है। हालांकि तरतीब बेहतर है, कोई तरतीब खराब नहीं। एक साइकिल वाला, फिर एक मोटरसाइकिल। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ हजरत, मतलब ये एक तकरीर हो जाए, फिर एक नात हो जाए, ताकि आपको किसी दावत में जाओ तो ये शिकायत ना रहे कि मैं उड़ीसा वासी मछली ना खाया। तुम्हें गोश्त भी मिलेगा, तुम्हें मछली भी मिलेगी। इसका इंतजाम मिर्जापुर के लोगों ने किया है। हजरात, इसके मालूम है कि आपको क्या पसंद है। हजरात, बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू पहुंचा रहा हूँ। एक बात बताओ, घर में नमाज पढ़ते हैं, उलमा से पूछिएगा, सही जवाब मिल जाएगा। लेकिन काहे के लिए पूछिएगा? आप कहते हैं हम उससे पूछेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौम को क्या हो गया है, इनके जहन को क्या हो गया है? उलमा से पूछने की बात आती है तो हजरत जवाब क्या देते हैं? हम क्यों पूछेंगे? उनको तो 5000 रुपया दे करके हम लोग रखे हैं, उनसे काहे के लिए पूछेंगे? उनसे काहे के लिए पूछेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिसने उलमा को देखा गोया उसने मुझे देखा। जिसने उलमा से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। पलट जाओ जिसने इनको गाली दिया। बोलने से पहले सोचा करो, नमाज पढ़ लेना कमाल नहीं है, पढ़े हुए नमाज को या जिस नमाज को पढ़ते हैं उसको बचा लेना ये कमाल है। और जिसकी नमाज, जिसका रोजा बच गया वही अच्छा यहाँ भी है, वही ईमान वाला वहाँ भी उठेगा। इसलिए दिखावे को अल्लाह को पसंद नहीं है। बड़ी तेजी के साथ एक बात बता रहा हूँ, उलमा की जिम्मेदारी है। मेरी बात आपके सामने है, काबिल गौर है। मुलाज़ा फरमाए, घर में नमाज पढ़ते हैं, मुसल्ला बिछाए खड़े हो गए, बगल में 4 कदम पर मस्जिद, 4 कदम पर मस्जिद। एक बात बताओ, मस्जिद क्यों बना है? जवाब दीजिएगा। मस्जिद किस लिए बनाए? आप अपने गांव में हाथ उठा के बोलो। इबादत के लिए ना, इबादत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। तो घर में पढ़ना चाहिए कि मस्जिद में? जोर से बोलिए, कहाँ पढ़ना चाहिए? मस्जिद में। तो घर में और मस्जिद में मामला देखो। फरमाते हैं कि जिसने मेरे घर की हिफाजत किया, मैं उसके घर की हिफाजत करूंगा। ये मेरे आका की हदीस। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत, तुम रब के घर की हिफाजत करो,
رب تیرے گھر کی حفاظت کرے گا تو اس کے گھر کو آباد کر، رب تیرے گھر کو آباد کرے گا تو اس کے گھر میں دیا جلا، رب تیرے گھر کو روشن کرے گا تو اس کے گھر میں جا، رحمت کے فرشتے تیرے گھر کی حفاظت کے لیے تشریف لائیں گے۔ جو رب کو یاد کرتا ہے رب اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ مسجد جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے نا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اکیلے پڑھنے میں اور جماعت سے پڑھنے میں، اکیلے پڑھنے میں اور جماعت سے پڑھنے میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے ہاں تقریر میں بھی چھوٹ ملتا ہے۔ چلیے پیٹرول کا پیسہ نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علماء کی دعائیں آپ تک پہنچائے، اور ہم جو بول رہے ہیں مولا ہمیں بھی بعد میں آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے بولیے آمین۔ مرزا زور کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح نماز پڑھنے کی جو اذان پر سنا، صحیح اذان کی تعلیم اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ کے گھر میں جانا، سنو، گھر میں مصلی بچھائے نماز پڑھے، کہیں پر دکھا دو فرشتے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کے دعا کو لے کر جا رہے ہیں، دکھا دو۔ لیکن سنو، میرے آقا مدینے کے مصطفیٰ فرماتے ہیں بندہ جب اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے ایک ایک قدم کو لکھتا ہے۔ مچل کے بولو اور جی لگا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، آپ آگے ہو فرشتے پیچھے ہیں، آپ قدم اٹھاتے ہو وہ لکھتے ہیں، مسجد کے اندر ان کرتے ہو فرشتے وہ بھی دیکھتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے وہ بھی لکھتے ہیں، آپ کے باپ کا نام کیا ہے وہ بھی لکھتے ہیں۔ آپ مصلی پر گئے، کھڑے ہو گئے، رب کی نیت کی نماز کے لیے پہلی رکعت پڑھا، دوسری رکعت پڑھا، پھر ادا کیا، پھر 4 رکعت کی نیت ہے، تیسرے میں کھڑا ہوا، چوتھے کو پورا کیا، سلام پھیرا، نماز پوری ہوئی۔ فرشتے نے دیکھا جب مسجد سے باہر نکلے، فرشتے جنتی کاغذ کو لے کر رب کی بارگاہ کی طرف۔ مسلکی اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر۔ حضرات یہی نہیں، اچھا ایک بات بتائیے، جماعت سے نماز پڑھنے کا مطلب گھر میں پڑھو 1 ثواب، مسجد میں پڑھو 27 ثواب۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ایک بات بتاؤں، میں اس شخص کو دیکھا تھا ناپو بستی میں جس کی عمر غالباً 82 ایئرز 82 سال کے تھے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بردھا پنشن ملنے والا تھا، پیسہ جانتے ہیں نا مہینہ ملتے اس کے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھرتا، گھر میں آلو کا بھرتا، اس کو نوین پٹنائک کا بھرتا لے کر کے چلا اور چلا، اور پھر مولانا صاحب دیکھ کے کیا کرتا، پیسہ لے کر کے دکان میں خرچ کرتا، ہم کیا کرتا، لے کر کے چلا حضرات محترم، لاٹھی لے کر ٹکر ٹکر میں فجر کی نماز پڑھ کر کے چائے پینے کی آدھی ہے، چائے پینے گیا، میں دیکھا چچا نماز پڑھے، ٹائم کہاں ہے؟ میں کہا یہ بیساکھی لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے 1000 روپیہ ملنے والا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 1000 روپیہ کے لیے کب چلے تھے گھر میں؟ جب اذان ہوئی تھی نا تبھی نکل گئے۔ آپ کے دروازے پر آزاد ہوئی تھی تبھی نکل گئے، 1.5 گھنٹہ لگا وہاں سے وہاں جانے میں۔ سبحان اللہ۔ تو توجہ دو، جو دنیا کے چند پیسوں کے لیے یہاں سے وہاں چلا گیا، تو جو دنیا کا لالچی ہے اسے بھتہ ملتا ہے، اور جو مصطفیٰ کا غلام ہے اسے جنت ملتی ہے۔ اس لیے حضرات آپ سے میری گزارش ہے، جماعت کا معاملہ
देखो वहाँ 1000 रुपए के लिए वहाँ पहुंचा, लेकिन अफसोस है वहाँ 1000 अगर यहाँ आ जाते तो उसका 27 गुना मिला दो तो कितना हो जाता। इसलिए आप घर में नमाज पढ़ते हैं, मैं इसलिए नहीं, जब मजबूरी है, उज़्र है, परेशानी है, जमात का टाइम निकल गया या चाहे आप नमाज का वक्त ही निकल गया, आप घर आए, आप नमाज अपने घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब देखते हैं 1 बजा है, 1:15 बजे जमात है, आप मस्जिद आ सकते हैं। 4 बजा है, 4:15 बजे जमात है, आप वहां से आ सकते हैं। आ जाओ मोहल्ला सौदागराने रज़ा में देखते हैं नमाज असर का वक्त है, आला हज़रत की ज़ात को देखो, तब क्या दलील है, कोई नहीं है तो घुटने के बल भाग रहे हैं। लोगों ने आला हज़रत से पूछा, हज़रत कहाँ मस्जिद जा रहा? हज़रत तकलीफ है। कहा तकलीफ देखते हो, मैं 27 गुना देख रहा हूँ, इसलिए घर में नहीं मस्जिद में जमात से पढ़ूंगा। हे आला हज़रत के शहदाइयों, सिर्फ नारा लगाने से मकसद पूरा नहीं है। और जानते हैं मस्जिद में जब आप जाएंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि रब के घर में गए, रब देख रहा है, रब आपके घर को आबाद करेगा। दूसरी बात ये है कि आप मौलाना अब्दुल रकीब साहब को देखेंगे, गुलाम सरवर को देखें, इरशाद आलमी साहब नहीं है। भाई क्यों नहीं है? दिल में दर्द होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? अरे बोलिए ना, होगा। इरशाद आलमी की तकलीफ होगी तो आपको दर्द नहीं होगा? जहाँ हाथ उठाए कितने लोगों को है? ऐसे दिखाइएगा, वो भी शेर में ऐसे ही देखा के जाएंगे, फिर चिल्लाते रहिएगा। हज़रात तो मस्जिद में जब जाएंगे तो एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी, और जब एक दूसरे को नहीं देखेंगे, पता चला बीमार है, तो चलो सब लोग मिलकर के उस नमाजी को देख कर आते। कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम कुर्बान जाइए, इसलिए जमात का एहतमाम किया गया। तुम पूरे गांव के लोग एक जगह जमा हो जाओ, ताकि एक दूसरे की खबरगिरी भी लेते रहो, एक दूसरे को दुआ से नवाजते भी रहो, एक दूसरे की मदद भी करते रहो, तुम्हारी इबादत भी पूरी होती रहेगी और मुस्तफा की सुन्नत अदा होती रहेगी, तेरा गांव भी आबाद होता रहेगा। गाड़ी जब चलती है तो देखा होगा एक रेड कलर की बत्ती और एक ग्रीन कलर की बत्ती होती है ना। अब ये रेड कलर की बत्ती जल गई है, लेकिन गाड़ी जब रेड कलर को देखती है तो स्लो करती है, तो पहुंचने में 2-4 मिनट तो लग ही जाता है ना प्लेटफॉर्म पर। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले अपनी आखिरी बात बता दूं। बोलिए, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? जमात से पढ़ेंगे, मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे, इमाम की इज्जत करेंगे, बोलिए आमीन करेंगे, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, फिर ये न शिकायत मिले कि मस्जिद आपकी खाली है। जो मस्जिद को भरता है अल्लाह उसे दौलत से आबाद कर देता है, आपकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी। आपकी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना गुलाम साहब क़िबला, गुलाम हैदर साहब को तशरीफ लिया। अरे माशाअल्लाह, ज़ियारत कीजिए हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हैदर मिसबाही साहब की। बड़ी तेजी के साथ ये प्रोग्राम आपका चल रहा है। बस आखिरी बात, दौरे हजरत उमर फारूक के खिलाफत का जमाना था। एक लड़का एक लड़की प्यार करने लगा, लड़की बड़ी शरीफ थी, लड़का मानने को तैयार नहीं। बात समझ रहे हैं ना? ये बात तो बड़ी तेजी के साथ समझिएगा, क्योंकि मामला ही ऐसा हो रहा है। हजरात, अल्लाह ताला हमें और आपको बुराइयों से महफूज फरमाए। लड़की कहती है, ठीक है, तू जो कहता है हम तेरी बात मान लेंगे, शादी भी कर लेंगे। एक शर्त है। शर्त क्या है?
تو میں 40 دن مسجد جا کر حضرت عمر فاروق یا امام کے پیچھے نماز جماعت کو ادا کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، مسلمانوں جماعت سے کتنی بڑی برکت ملے گی، سن لینا میری بات ختم۔ مرزا پور کے مسلمانوں، پھر زندگی وفا کری، آپ نے محبت سے یاد کیا تو ملاقات ہوگی، نہیں تو یہی کہوں گا خزاں کے دور میں یہ کہہ کے چل دیا غفران، سب اپنی اپنی حفاظت کا انتظام کرے۔ بس دیکھ لیجئے آخری گفتگو ہماری یہ ہے، حضرات محترم، لڑکی کی بات سن کر لڑکا نے کہا یہ تو معمولی بات ہے، سبحان اللہ، ہلکے میں لینے والوں معمولی ہے، ٹھیک ہے پڑھ لوں گا، 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، 4 دن پڑھا۔ اب جب دیکھا کہ نماز کی معاملہ ہے اور لڑکی سے شادی ہونی ہے اور اسے پوری کرنی ہے تو ہم نماز کو پہلے کیوں نہیں؟ مؤذن کا ٹائم اذان کا نہیں ہوتا تھا، نوجوان مسجد میں ماشاءاللہ کتنی پابندی کے ساتھ ادا کر رہا تھا۔ کبھی آپ نے بھی کیا ہے، ذرا کبھی کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی بھی مرادیں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ نوجوان 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 30 دن، جب 40 دن ہو گیا، 40 دن کے بعد لڑکا جب مسجد سے باہر نکلا، لڑکی کے سامنے سے گزرا، لڑکی کہتی ہے کیا ہوا بھول گئے؟ کہا جب سے خدا مل گیا تب سے تمہیں بھول گیا۔ تنظیم العلماء مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے، ہاں وہ جہاں سیلاب وغیرہ ہوتا ہے، وہاں کبھی کوئی پریشان آئے تو امداد کے لیے تنظیم کو کام کریں، اور ہم سیلاب جہاں بھی آئے کھانا دینے کے لیے، پانی دینے کے لیے، سمجھے نا، کہ ہماری تنظیم وہاں پہنچ کر کام کرے۔ بس ایک تبلیغ سیرت کا کیا مقصد ہے یہ بتا دیجیے، اور بتا کر 100 بچہ جو دینا چاہیے مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک نبی کے نام پہ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تبلیغ سیرت کا معاملہ جانتے ہیں نا، میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی پیاسا آیا، سرکار کے سامنے پانی ہے لیکن مصطفیٰ نے خود نہ پی کر پیاسے کو پہلے پانی پلا دیا ہے، بھوکا پیا ہے، نبی کی بارگاہ میں آیا ہے، سرکار خود نہ کھا کر کے اسے کھلا دیا ہے۔ یہاں تک کہ کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں میرے نبی خود نہ کر کے آنے والوں کی مدد کیا ہے۔ یہی ایک تنظیم، یہی ایک سنت کا راستہ، یہی مصطفیٰ کا پیارا اخلاق لے کر کے آج ہماری ہی بھارت بالستر ڈسٹرکٹ کے سرزمین پر کچھ ایسے علماء کرام موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حیدر عبدالرقیب، غلام سرور نعمتی، اور نہ جانے کتنے سارے علماء، میں بھی اس میں موجود ہوں۔ حضرات محترم، ایک تنظیم چلائی ہے، اس تنظیم میں لوگوں کی مدد آتی ہے، ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، 10 روپے دو، 50 روپے دو، 500 روپے دو، 10,000 دو، جتنی رب نے آپ کو دیا ہے اللہ کی طرف سے جو توفیق ہو آپ اس غرض سے دو کہ یہ میرا کہیں اور نہیں، نبی کے غلاموں کی مدد کے لیے جا رہا۔ اس لیے جو لوگ دینا چاہتے ہیں، سیلاب میں لوگ پریشان ہیں، گھر ٹوٹ گیا ہے، لوگوں کے کپڑے بہ گئے ہیں، اس کے کپڑے کے لیے ہے، غریب باپ کی بیٹی ہے، شادی کا انتظام نہیں ہے، اس کے لیے ہے، غریب ماں باپ کا بیٹا ہے، جیون میں ایک ہی ہے لیکن بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، ان کی مدد کے لیے، یہی سب کاموں کے لیے یہ تنظیم فلاح المسلمین ایک چلا ہے، جس کے بانی مفتی غلام حیدر عبدالرقیب صاحب وغیرہ ہیں، بہت سارے علماء ہیں جن کے فنڈ میں یہ پیسہ جمع ہوتا ہے اور وہاں سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اس میں نبی کے غلام ہیں، کتنے وفادار ہیں، کتنے مدینے والے سے سچی محبت کرتے ہیں کہ نبی کے غلام کے لیے سب سے پہلے مدد کے لیے کون اٹھتا ہے کوئی اللہ کا بندہ دینے والا؟ ہے کوئی 10 20 50 دینے والا؟
دیکھتا ہوں حضرات محترم کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے سے مصطفیٰ دیکھ رہے سبحان اللہ علامہ عبدالقیم صاحب نے 100 روپے غلام سرور نعمتی صاحب نے 100 روپے اللہ 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 قربان جائیے ملت کے نوجوانوں ان لوگوں نے مدد کیا ہے کل غریب بیٹی کی شادی ہوگی جب اس کے بچے پیدا ہوں گے تو مولا کی بارگاہ میں وہ بچے بھی کہیں گے مولا میری ماں کی شادی میں مدد کیا تھا تو اس کی مدد کر دے آج آپ جس کے لیے مدد کرو گے قربان جاؤ حضرات محترم یہ لوگ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے یہاں تک کہ مر جاؤ گے تو یہ ثواب آپ کے قبر تک پہنچتا رہے گا اس لیے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو دینے والا جو بھی دے رہا ہے فلاح المسلمین کے لیے اے اللہ انہیں بے پناہ برکت عطا فرما جو دے رہے ہیں ان کے دینے کو قبول فرما جو دے رہے ہیں ان کے پیسے کے صدقے ان کے بچے کو اچھا فرما ان کے ماں باپ کی ان کو درجے فرما ان کے کاروبار میں برکت فرما ان کی زندگی میں برکت فرما مولا جس نیت سے دے رہا ہے اے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی نیت کو اچھی کر دینا اس کی نیت کو پوری کر دینا جو بیمار ہے اسے طاقت دے اور کوئی بھائی ہے پیچھے سے آنے والا یاد رکھو سب کا پیسہ اس کی بارگاہ میں قبول نہیں شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور دینے والوں آ جاؤ ایک شعر اور دیکھ لو کہتے ہیں میں اس امید پر جیتا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر اس امید پر جیتا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر چل تجھ کو بلاتے ہیں سرکار مدینے میں چل تجھ کو بلاتے ہیں سرکار مدینے میں مدینہ جانا چاہتے ہو تو مدینے والے کے نام پر مدد کر دو اگر کسی نے دعا کر دی رب نے قبول کر لیا تو تمہیں سوچنا نہیں ہے غیب سے حج کا انتظام ہو جائے گا تم حاجی ہو جاؤ گے اس لیے جب دینے والا دینے پر آتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا ایسی حضرات دیکھو 200 روپے بھی آئے حضرات میں نہیں جانتا کتنے ہیں لیکن امید ہے کہ جو لوگ دیے دیکھیں ایک چچا اور آ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے نماز پڑھتے ہیں ارے ماشاءاللہ نعرہ لگائیے نمازی کے نام پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسجد کی نمازیں سیرت مصطفیٰ کانفرنس دعا کیجئے آپ لوگ نماز پڑھیں گے کتنے لوگ ادھر ہاتھ اٹھائے مسجد میں جا کے پڑھیں گے جماعت سے پڑھیں گے قربان جاؤ 40 دن دل سے نماز پڑھا تو دل سے برائی ختم ہو گئی تم 40 دن دل سے نماز پڑھ کر دیکھو جو دل میں تمنا ہوگی رب اسے قبول فرمائے گا رب اسے قبول فرمائے گا خوب کے سیر چمن پھول چنی شاد رہے باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب ولی پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام زندہ باد مرزا پور کے جلسہ کرانے والے مسلمان بھائی پائندہ